قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آج ہم بات کریں گے ایک واقعے پر جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے دور مبارکہ کا واقعہ ہے۔ اس سے میرے آقا علیہ السلام کی جو اخلاق عظیمہ ہیں ان کا معلوم ہوتا ہے۔ زندگی بھر اپنی جان کے لیے، اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ ناظرین، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، بلکہ آپ کے فرمان سے پہلے میں قرآن کی گواہی کیوں نہ دوں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب اور بے شک محبوب آپ خلق عظیم پر فائز ہیں، اور خلق عظیم پر مکمل تسلط آپ کو دیا گیا ہے۔ اس میں علا جو استعمال کیا گیا ہے نا، علا یہ استعلاء کے لیے آتا ہے، اب آپ کو پتہ ہوگا علا پر، یہ نہیں فرمایا کہ خلق عظیم عطا فرمایا گیا، خلق عظیم پر فائز ہے، یہ تسلط کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خلق کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، اس کی نسبت میرے مصطفیٰ سے ہوئی تو وہ خلق عظیم بن گیا۔ تیری خلق کو رب نے عظیم کہا، تیری خلق کو یا خلق کو رب نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ اور سیدہ عائشہ تو فرما چکی کانا خلقہ القرآن، پورا قرآن ان کے اخلاق ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ وَلَٰكِن يَعْفُو وَيَصْفَحُ لَا يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلَٰكِن يَعْفُو وَيَصْفَحُ، کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا، ہمیشہ معاف عفو درگزر سے کام لیا۔ اللہ تعالیٰ دین کا معاملہ ہو وہ معاملہ الگ ہے، لیکن اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ ثمامہ بن آسال جو یمامی تھا، اہل یمامہ کا سردار تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ خدایا اس کو میرے قابو میں دے دے۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے سواروں کو ایک دستہ نجد کی طرف بھیجا، وہ بنو حنیفہ میں سے ایک شخص ثمامہ بن آسال کو پکڑ کر لے آئے، بنو حنیفہ یا بنو حنیفہ، اور اسے مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ یہ بڑا یعنی اکھڑ مزاج تھا، سردار تھا نا، ماننے والے اس کی بھی تھے، بڑا اکھڑ مزاج تھا، بڑا مغرور متکبر تھا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام اس کے پاس آئے تو پوچھا، ثمامہ کیا کہتے ہو، کیا حال ہے؟ ثمامہ نے کہا کہ یا محمد، اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو ایک خونی کو قتل کریں گے، احسان کریں گے تو شکر گزار پر احسان کریں گے۔ اور یہ بھی اس نے بڑا ایک اکھڑ مزاج طریقے سے کہا، اور اگر آپ فدیہ چاہتے ہیں تو جس قدر مانگیں گے دے دوں گا۔ آپ نے سن کر کچھ جواب نہ دیا۔ دوسرے روز بھی یہی گفتگو ہوئی۔ تیسرے روز آپ نے اس کا وہی جواب سن کر حکم دیا کہ ثمامہ بن آسال کو کھول دیا جائے۔ ناظرین، جب اسے آزاد کیا گیا نا تو اب وہ ایک درخت کی آڑ میں گیا، غسل کیا اور مسجد میں آ کر کلمہ شہادت پڑھا اور کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم میرے نزدیک روئے زمین پر کوئی چہرہ آپ کے چہرے سے زیادہ مبغوض نہ تھا، میں بڑی نفرت کرتا تھا، اب وہی چہرہ میرے نزدیک سارے چہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کی قسم میرے نزدیک کوئی دین آپ کے دین سے زیادہ مبغوض نہ تھا، اب وہی دین اسلام ہے کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب دین ہے۔ اللہ کی قسم میرے نزدیک کوئی شہر آپ کے شہر سے زیادہ مبغوض نہ تھا، مجھے بڑی نفرت تھی، اب یہی شہر مدینہ ہے کہ میرے نزدیک سب شہروں سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ ہے وہ واقعہ کہ جو ہمیں بتاتا ہے فتح مکہ کا واقعہ ہو، موقع ہو، اس وقت بھی آپ نے جانی دشمنوں کو معاف کیا،
ہر آن جانی دشمنوں کو معاف کیا. یہ تو بڑا خطرناک دشمن تھا, اسے معاف کیا. معاف کیا کیا کہ ناظرین گویا کہ اسے کفر کی ظلمتوں سے آزاد فرما دیا. ناظرین اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق عظیمہ تھا کہ دوست تو آپ کے گرویدہ تھے. دشمن بھی اگر جان لینے کے لیے آتا نا تو آ کر ایسا متاثر ہو جاتا, ایسا گرویدہ ہو جاتا کہ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا. اللہ تعالی ہمیں بھی اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب. ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نحل اور اس کی آیت نمبر 27, اس کا جو سیکنڈ پورشن ہے, جو لاسٹ پورشن بھی ہے, وہ آج کے سبق میں ہمارے شامل ہے. فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے. باوضو ہو جائیں, اسکرین کے سامنے موجود ہیں, کلام پاک کو ساتھ رکھیں, آج کا سبق نکالیں, اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں. کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے. آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب. لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے, اور آئیے مل کر تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ناظرین علی الکافرین, کافرین پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں کافرین پڑھا جائے گا. آخر میں علامت وقف ہے اور ناظرین اندر 27 لکھا ہوا ہے. آیت نمبر 27 یہاں پر کمپلیٹ ہو رہی ہے. کتنے کلمات ہیں آئیے ذرا دیکھتے ہیں. قال ایک کلمہ, الذین دوسرا, اوتو تیسرا, العلم چوتھا, انا پانچواں, الخزی چھٹا, الیوم ساتواں, واو آٹھواں, السوء نواں, علی دسواں, الکافرین 11واں. کل یہاں پر 11 کلمات ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں, بغور ملاحظہ فرمائیں. قال الذین اوتوا العلم. قال میں لام پر زبر ہے, اس سے الذین کے لام کے ساتھ ملائیں گے, درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کریں گے. اسے ہم پڑھیں گے قال الذین اوتوا العلم. اوتو میں تا پر پیش ہے, اسے العلم کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے, درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کیا جائے گا. اوتوا العلم پڑھیں گے. ان الخزی الیوم, ان میں نون پر زبر ہے, اس سے الخزیہ کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے. الخزیہ میں یا پر زبر ہے, اس سے الیوم کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے. دونوں مقامات میں سے درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کیا جائے گا. اسے ہم پڑھیں گے ان الخزی الیوم و السوء. واو پر زبر ہے, اس سے السوء کے سین کے ساتھ ملائیں گے, درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کریں گے. سین حرف شمسیہ ہے. حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے, تو اسے والسوء نہیں پڑھیں گے, والسوء. اور سو میں آپ دیکھیں واو مدہ, اوپر مد کی علامت, اسے مد متصل کہتے ہیں, مد واجب بھی کہتے ہیں, مد لازم بھی کہتے ہیں. منیمم اس کو 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے, زیادہ سے زیادہ اس کو 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. والسوء علی, انفرادی طور پر جب علا پڑھیں گے تو لام پر کھڑا زبر ہوگا, ملا کر پڑھیں گے تو لام پر زبر ہوگا. الکافرین کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے, درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کریں گے. کافرین, کاف کھڑا زبر کا اور کاف علی زبر کا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے. اور را کی نیچے زیر ہے, را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں, زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں, یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا. والسوء, بلکہ یہاں باریک کر کے پڑھا جائے گا, معاف کیجیے گا, یہاں باریک پڑھیں گے, را کے نیچے زیر ہے. والسوء علی الکافرین, یہاں وقف کریں گے تو والسوء علی الکافرین پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب. تو سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے, پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ہیں تو ان کی نشاندہی بھی ہوگی کہ کون سا فعل ہے, کون سا اسم ہے, کون سا فعل ہے, کون سا حرف ہے, اور پھر اس کے ساتھ ناظرین تحقیق اور ترجمہ بھی عرض کیا جائے گا قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں, اردو میں بھی یوز کیے جاتے ہیں, ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الذین اوتوا العلم
ان الخزي اليوم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين. ناظرین آیت نمبر 27 نمبر آیت ہے جو آج کا ہمارا سبق ہے. آیت نمبر 27 کا سیکنڈ پورشن ہے. اچھا جی، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ہے الذین، دوسرا العلم، اور تیسرا الخزی، چوتھا الیوم، پانچواں السوء، چھٹا الکافرین. اچھا جی، یہاں پر ہم اسے لکھ دیتے ہیں. پہلا الذین، دوسرا العلم، تیسرا الخزی، چوتھا الیوم، اور پانچواں السوء، اور چھٹا الکافرین. ناظرین یہ 6 اسماء ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل قال، دوسرا اوتو. 2 افعال ہیں یہاں پر، قال اور اوتو. اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. ان، واو اور علا. ان، واو اور علا. تو 6 اسماء، 2 افعال، 3 حروف. تو کل ملا کر کلمات کتنے ہو گئے؟ کل ملا کر 11 کلمات ہو گئے. انشاءاللہ ہم مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا ایک بریک کی جانب. تو ناظرین و سامعین آپ کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور سب سے پہلے اسماء ہیں. تو پہلا اسم جو ہے وہ ہے الذین. الذین اسم موصول ہے. موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا. چونکہ یہ اپنے ما قبل اور ما بعد سے ملا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اسم موصول کہتے ہیں. ناظرین اس کا معنی ان لوگوں جو، وہ لوگ جن ہوں. اور اس کے بعد ہے العلم. علم کہتے ہیں ما بہل انکشاف، جس کے ذریعے ویسے تو منطقی طور پر حصول صورت الشیء فی العقل کہتے ہیں کہ کسی بھی شے کی صورت کا عقل میں آ جانا اسے علم کہا جاتا ہے، حاصل ہو جانا. لیکن ما بہل انکشاف کہ جس کے ذریعے چیزیں منکشف ہو جائیں اسے علم کہتے ہیں. اور علوم اس کی جماعت ہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو علم ایک علم، علوم بہت سے علم. اور ظاہر ہے کہ علم کی بڑی ڈائمنشنز ہیں، بڑی اقسام ہیں. تو علوم بھی اور علم بھی ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں، علوم اور علم. اچھا جی، اس کے بعد الخزیہ. خزیہ کسے کہتے ہیں؟ خزیہ کہتے ہیں رسوائی.
خزیون بھی آتا ہے، خزین بھی آتا ہے، خزیہ بھی آتا ہے. تو خزیہ کا معنی ہے رسوائی، رسوا ہونا، رسوائی. اس کے بعد ہے الیوم. ناظرین یوم کا معنی ہوتا ہے دن، الیوم آج کا دن، اور ایام اس کی جمع آتی ہے. یوم ایک دن، ایام بہت سے دن، اور یہ یوم ہو یا ایام ہو یہ دونوں کے دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یوم بھی ایام بھی. اس کے بعد ہے السوء. سو کہتے ہیں برائی، سو کہتے ہیں برائی. اور اس کے بعد ناظرین اگلا جو اسم ہے وہ ہے کافرین. کافرین یہ جمع ہے کافر کی، اور دو جمع آتی ہیں کافرین اور کافرون. کافر کہتے ہیں ناشکرے کو بھی، یعنی ناشکری کرنے والا، کیونکہ کافر اس میں فاعل ہے. اس میں فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے. تو والا، والے، والی ترجمے کے آخر میں ہو تو یہ عام طور پر اس میں فاعل کا ترجمہ ہوتا ہے. تو کافر ناشکری کرنے والا. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم، وہاں پر ناشکری کے معنی میں. تو کئی مقامات پر ناشکری کے معنی میں بھی ہے، کئی مقامات پر انکار کرنے والے کے معنی میں ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کا، اس کے رسول کا انکار کرے تو ناظرین یا دیگر ضروریات ایمان کا انکار کرے تو اسے بھی کافر کہتے ہیں، اور یہاں پر اس معنی میں ہے. ٹھیک ہے نا، کافر انکار کرنے والا، اور کافرین اور کافرون بہت سے انکار کرنے والے مرد یعنی لوگ. اچھا اب یہاں پر ناظرین یہ کافر جو ہے ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد آپ دیکھیں قالا. یہ فعل ہے، افعال کی طرف چلتے ہیں. قالا فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب. اس کا معنی ہے اس نے کہا، اس نے کہا. لیکن اب یہاں پر قال الذین اوتوا العلم کہیں گے وہ لوگ کہ جنہیں علم دیا گیا. تو اب ناظرین اس کا ترجمہ جو ہے وہ مستقبل کے لیے کیا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم یہاں پر ماضی کریں گے کہ انفرادی طور پر ہم یہاں سمجھا رہے ہیں. تو قال فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی اس نے کہا. اور قال یقول قول، قول جو ہے اس کا مصدر ہے اور اس کا معنی ہے بات، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اوتو فعل ماضی مجہول صیغہ جمع مذکر غائب. اچھا مجہول اور معروف میں اب آپ کو فرق، ڈیفرنس معلوم ہونا چاہیے. معروف وہ فعل کہ ناظرین جس میں فاعل معلوم ہو، فاعل کا پتہ ہو، اور مجہول وہ فعل جس میں فاعل کا پتہ نہ ہو. اوتو فعل ماضی مجہول صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے انہیں دیا گیا، انہیں دیا گیا یا وہ دیے گئے. ان میں سے کوئی معنی بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد چلتے ہیں حروف کی جانب. انا حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے. اس کا معنی بے شک یا تحقیق. یاد رکھیں کہ انا اور انا یعنی حمزہ کے زیر کے ساتھ یہاں پر ہے، اور ویسے حمزہ کے زبر کے ساتھ بھی آتا ہے. دونوں کا معنی بے شک یا تحقیق ہے، یا دونوں جملے کو محقق کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن دونوں میں ایک ڈفرنس ہے. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ انا جملے کے آغاز میں آتا ہے، اور انا جو ہے وہ جملے کے درمیان میں بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب اس کے بعد ہے واو. واو کا معنی ہے اور علا استعلا کے لیے، بلندی کے لیے آتا ہے. اس کا معنی پر یا اوپر، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. ناظرین مسامعین یہاں پر آپ دیکھیں کہ 11 کلمات ہیں، اور 11 کلمات میں 6 اسماء، 2 افعال، 3 حروف، 11 ہوئے. ان میں سے 4 جو کلمات ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 علم، علوم. نمبر 2 یوم، ایام. نمبر 3 کافرین میں کافر. نمبر 4 قال میں قول. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، آئیے ملاحظہ فرمائیے. قاف الف زبر قا، لام زبر لل، لام زبر لا، ذال یا زر ذی، نون زبر نا، قال الذین، حمزہ واو پیش او، تا لام پیش تل، عین لام زر عل، میم زبر ما، اوتوا العلم. قال الذین اوتوا العلم. حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، ان نل، خا زا زیر خز، یا لام زبر یل، ان الخز یل، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، ان الخز یل یوم. واو سین زبر وس، سین واو پہ سو، حمزہ زبر آ، والسوء. عین زبر آ، لام زبر لل، علل. کاف کھڑا زبر کا یا کاف الف زبر کا، فا زر فی، را یا زر ری،
نون زبرنا کافرین علی الکافرین ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین. یہاں وقف کریں گے تو علی الکافرین پڑھا جائے گا. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ. تو آئیے سماعت فرمائیے. ترتیل عام طور پر کہا جاتا ہے انتہائی ٹھہر کر پڑھنا. قرآن کریم میں ہے ورتل القرآن ترتیلا، انتہائی قرآن کو انتہائی ٹھہر کر پڑھا کرو. اچھا، پھر ایک ہوتا ہے ناظرین حدر، اور حدر قدر تیز پڑھنا لیکن مخارج تلفظ وغیرہ وہ متاثر نہ ہوں. اور ایک ہوتا ہے تدویر، جو ترتیل اور حدر کی درمیانی رفتار، نہ بہت زیادہ ٹھہر کر نہ تھوڑا جلدی بلکہ درمیانی. اچھا، ترتیل عام طور پر ناظرین کوئی محفل ہو اس کے آغاز میں جو تلاوت کی جاتی ہے وہ ترتیل کے ساتھ ہوتی ہے. نماز تراویح میں جو تلاوت ہوتی ہے وہ حدر کے ساتھ ہوتی ہے. فرض نماز میں جو تلاوت ہوتی ہے وہ تدویر کے ساتھ ہوتی ہے. تو آئیے سب سے پہلے ہم کریں گے ترتیل کے ساتھ. سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے، اور سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. قال اس نے کہا، لیکن یہاں پر معنی ہوگا وہ کہیں گے. الذین وہ لوگ جو اوتو انہیں دیا گیا، العلم علم، انا تحقیق، الخزی رسوائی، الیوم آج کے دن، الیوم آج کے دن، وا اور السوء برائی، علا اوپر، الکافرین کافروں. ناظرین و سامعین یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ. اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين. جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے آج ساری رسوائی اور برائی کافروں پر ہے. جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے آج ساری رسوائی اور برائی کافروں پر ہے. ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اور اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب. اور تفسیر ناظرین ہم عرض کر رہے تھے سورہ نحل کی آیت نمبر 18 کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، جس کا ترجمہ یہ ہے اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو گے تو تم شمار نہ کر سکو گے، بے شک اللہ ضرور بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. ناظرین اس میں اور چیزیں تو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اور یہاں پر کچھ چیزیں اور بھی عرض کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی غیر متناہی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اپنی مغفرت اور رحمت کا بھی ذکر فرمایا، اور اس میں یہ بتایا کہ کوئی دہریہ یا مشرک جو ساری عمر جو ہے وہ انکار خدا اور شرک میں زندگی گزارتا رہا ہو، اگر مرنے سے پہلے صرف ایک مرتبہ دہریت اور شرک سے تائب ہو کر کلمہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری عمر کے کفر
اور شرک کو اس ایک کلمے کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے اور اس پر جنت کو حلال کر دیتا ہے۔ اسی طرح حرص اور ہوا اور نفس پرستی میں ڈوبا ہوا گناہگار انسان جب صدق دل سے تائب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اور اگر توبہ کے بعد وہ پھر لغزش میں پڑ جائے اور پھر معافی مانگے تو وہ پھر بھی معاف فرما دیتا ہے۔ یہ کتنی عظیم نعمت ہے اور کتنی عظیم مغفرت ہے۔ نعمتوں کے بعد مغفرت اور رحمت کا اس لیے بھی ذکر فرمایا کہ انسان پر واجب ہے کہ وہ نعمتوں کا شکر ادا کرے، اور نعمتیں جتنی ہوں شکر بھی اتنا ہی ادا کرنا چاہیے۔ ہم انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، لیکن ناظرین ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ تو میں عرض کر رہا تھا بریک سے پہلے کہ ناظرین انسان پر واجب ہے کہ وہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرے، اور نعمتیں جتنی ہوں شکر بھی اتنا ہی کرنا چاہیے۔ ہم اس سے پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو شکر بہت پسند ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنا شکر ادا کرو گے، فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو نعمتوں کی زیادتی فرماؤں گا، اور جب اس کی نعمتیں ہے ہی غیر متناہی تو اس کا شکر بھی غیر متناہی کرنا چاہیے، بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ اور انسان متناہی وقت میں غیر متناہی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا، یہ اس کی استطاعت میں ہے ہی نہیں۔ اس لیے ساتھ ہی اپنی مغفرت اور رحمت کا بھی ذکر فرمایا کہ اگر تم اس کی نعمتوں کا کما حق کہو شکر ادا نہ کر سکو اور نہیں ادا کر سکتے، وہ پھر بھی غفور الرحیم ہے۔ اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ بجائے شکر کرنے کے ناشکری کرے یا بجائے اطاعت کرنے کے گناہوں مرتکب ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے مایوس نہ ہو، وہ صدق نیت سے صدق دل سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ نہ صرف معاف فرمائے گا بلکہ مزید نعمتوں اور انعامات سے بھی نوازے گا۔ ناظرین اب آ جائیے سورہ نحل کی آیت نمبر 19، آیت نمبر 19، جس میں فرمایا کہ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس آیت میں ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی جو اپنے ظاہری کفر کے علاوہ اپنے باطن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طرح طرح کی سازشیں چھپائے رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ تمہاری ظاہری کفر کو بھی جانتا ہے، تمہارا جو ظاہری کفر ہے نا اس کو بھی جانتا ہے، اور یہ نہ سمجھنا کہ صرف ظاہر کو جانتا ہے، تمہاری جو سازشیں ہیں نا جو تم کسی کو نہیں بتاتے، آپس میں ڈسکس کرتے ہو بڑے چھپ چھپا کر، تو فرمایا وہ اسے بھی جانتا ہے۔ اس آیت کا دوسرا محمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دہریوں اور مشرکوں اور نافرمانوں پر جو مسلسل نعمتوں کی بارشیں فرما رہا ہے، اس سے وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے کفر اور ان کی سرکشی کا علم ہی نہیں ہے۔ وہ بعض اوقات ایسا بھائی ہم اگر نہیں مانتے تو پھر بھی نعمتیں تو ہمیں مل رہی ہیں، اس کا مطلب ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی منافقین یا جو کفار تھے وہ اس طرح کہا کرتے تھے، تو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی کفر، ان کی سرکشی کا علم نہیں، ان کی منافقت کا علم نہیں۔ وہ ظاہر اور چھپی ہوئی ہر بات کا جاننے والا ہے، اور ظلم اور سرکشی کے باوجود اس کا تمہیں نعمت عطا فرمانا یہ سرکشوں اور ظالموں کے حق میں استدراج ہے، ان کو ڈھیل دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے کسی بندے کو دنیا ملے نہ آخرت۔ ان ظالموں نے اپنے ظلم اور سرکشی کی وجہ سے اپنی آخرت خود ضائع کی، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ کم از کم یہ لوگ دنیا سے تو محروم نہ ہوں۔ اور اس میں مسلمانوں کے لیے سوچنے کی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف اور اس کے اخلاق ایسے ہیں کہ وہ منکرین اور مخالفین کو بھی نوازتا ہے، تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا کرے، عفو درگزر سے کام لیں، اور اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے جو ہے وہ مزین ہو جائیں۔ اور اس آیت کا تیسرا محمل یہ ہے، فرمایا کہ کفار بتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں، حالانکہ وہ بت بول بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے، نہ ان کو کسی چیز کے ظاہر کا علم ہے نہ باطن کا علم ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اس سے ظاہر اور باطن کی کوئی چیز مخفی نہیں۔ اسی لیے ناظرین یہاں پر فرمایا کہ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اب اس کے بعد ناظرین آیت نمبر جو ہے وہ 20 کی طرف آ جائیں، 20 کی طرف آ جائیں۔ فرمایا کہ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور وہ جن غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں، جو خود پیدا کیا ہوا ہو
وہ تو خدا نہیں ہو سکتا، وہ تو اللہ نہیں ہو سکتا، وہ تو اللہ تو وہ ہے کہ جس کو کوئی پیدا کرنے پر قادر نہ، جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ اور وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گا۔ ناظرین و سامعین، سابقہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بکثرت تخلیقات ذکر فرمائیں۔ اچھا پھر یہ بھی ہے کہ فرمایا کہ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، آیت نمبر 21 میں، وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یہ ان کے بارے میں کہ جن کی وہ پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ اب سابقہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بکثرت جو اس کی ناظرین جو ہے وہ تخلیقات ہیں ان کا ذکر فرمایا، اور ان تخلیقات سے اپنی الوہیت اور جو ہے وہ توحید پر استدلال فرمایا تھا۔ مشرکین مکہ پتھر کی بے جان مورتیوں کی عبادت کرتے تھے اور ان مورتیوں کو اس جہاں کا پیدا کرنے والا، پالنے والا اور خدا مانتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے اور یہ مانتے تھے کہ وہ اللہ کے سامنے ان کی سفارش کریں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام ان باتوں کا رد فرمایا۔ پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ بت کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں، اور خدا مخلوق نہیں ہوتا بلکہ وہ ساری کائنات کا خالق ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہے۔ خدا زندہ ہوتا ہے، مردہ نہیں ہوتا، اور وہ اپنی زندگی میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ مشرکین یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ بت قیامت کے دن ان کی سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ سفارش کیا کریں گے، وہ تو یہ بھی نہیں جانتے قیامت کب قائم ہوگی، ان کو کب اٹھایا جائے گا۔ امام رازی اور علامہ قرطبی نے لکھا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بتوں کو اٹھائے گا، ان کے ساتھ ارواح ہوں گی اور ان کے شیاطین ہوں گے، پھر ان سب کو دوزخ میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا۔ تو ناظرین یہاں پر اللہ رب العالمین ان کافروں اور مشرکوں کو فرما رہا ہے کہ تم جن کی پوجا کرتے ہو نا، تو وہ تو خود تم اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، اور اللہ وہ ہوتا ہے کہ جو پیدا نہیں ہوتا، جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے۔ اور یہ ہمیشہ کا معنی کہ یہ بھی ہمارے تصور میں نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے نا۔ دوسری بات یہ کہ وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، اور ان کا عقیدہ تھا کہ یہ سفارش کریں گے ان کی۔ تو فرمایا کہ جن کو پتہ ہی نہ ہو قیامت کب آئے گی تو وہ کیا سفارش کریں گے؟ یعنی اچھا مردہ ہے، زندہ نہیں ہے، تو مردہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا تو وہ ہے کہ جو زندہ اور زندگی میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ تیسری بات کہ وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، تو فرمایا کہ جب انہیں پتہ ہی نہیں ہے قیامت کب آئے گی تو سفارش کا کیا معنی؟ تو مطلب ان کی ہر جو دلیل تھی، جو بوگس دلیلیں تھیں، اللہ رب العالمین نے وہ ان کا بھی یہاں پر جواب ارشاد فرمایا۔ اب اس کے بعد ناظرین مزید باتیں ہم عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے۔ دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کی کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صحیح سنائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ ساہیوال سے۔ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین۔
جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے یہ پروگرام دیکھتے ہیں اور یہ صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پیش کیا جاتا ہے. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arykutv.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائے کے نام سے ضرور سرچ کیجیے. جس ڈیٹ کا آپ چاہتے ہیں سرچ کریں. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.